بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن بے شک ہم ہی ہیں، نحیل موتا زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب اور لکھ رہے ہیں ما قدموا جو انہوں نے آگے کیا، وآثارہم اور ان کے آثار کو، وکل شیء اور ہر چیز، احصیناہ شمار کیا ہم نے اس ہر چیز کو، فی امام مبین بیچ دفتر واضح کے، مراد دفتر ملائکہ نام اعمال جو واضح لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ انا نحن نحیی الموتی بے شک ہم ہی ہیں کہ زندہ کریں گے مردوں کو، اور لکھ رہے ہیں ہم جو آگے کیا انہوں نے، وآثارہم اس آثارہم کے تین معنی ہیں، تین مقصد ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اثر، آثارہم سے مراد، قدموا سے مراد نیکی، اور آثار سے مراد نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں۔ مثلا نماز ما قدموا ہے، اور نماز کی طرف اٹھنے والے قدم یہ آثار ہیں۔ نیکی زکوٰۃ ہے ما قدموا، اور اس زکوٰۃ دینے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ اثر ہے۔ اسی طرح جہاد یہ ما قدموا ہے، اور جہاد کے لیے اٹھنے والے قدم اور بیان اور ترغیب یہ اثر ہے آثارہم۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ ما قدموا آثارہم جو آگے کیا انہوں نے، اور ان کے آثار۔ اس پر آپ کے پاس حدیث لکھی ہے بنو سلمہ کے بارے میں کہ انہوں نے چاہا کہ گھر مسجد کے قریب لیں، زامت نکتب ما قدموا یہ نزلت فی بنی سلمہ من الانصار۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جوار مسجد میں جگہ لے لیں، تو ان کو منع کیا گیا کہ آپ مسجد کے جوار میں جگہ نہ لیں، کیونکہ تمہارا مسجد میں آنا اور جتنے قدم چل کے آؤ گے وہ بھی ان کا بھی ثواب ہوگا۔ تو اسی طرح پہلے معنی پر یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ما قدموا سے مراد نیکی ہے، وآثارہم اس نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں۔ سبق ما قدموا ہے، اور جو جتنا دور سے آیا تو اس کے قدم بھی لکھے جائیں گے کہ یہ فلاں جگہ سے چل کے آیا، تو ایک سبق ہے اور ایک اس کے آثار ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ ما قدموا آثارہم سے صدقہ جاریہ ہے یا علم نافع ہے۔ اس پر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کرنا منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ مگر تین چیزیں۔ ایک ہے من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جیسے مسجد، مدرسہ اور مصحف لکھ گیا، یا اس طرح کی کوئی چیز وقف کر گیا جو صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کا پیچھے ثواب پہنچتا رہے گا۔
او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا گیا، اور علم نافع وہ ہے جس کو آگے پڑھایا جائے۔ اب جو علم پڑھا گیا، جو لوگ وہ علم پڑھتے رہیں گے، آگے بیان کرتے رہیں گے، تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بھی اس دعا کا بھی اسے ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ تین اعمال یہ ذکر کیے، تو آثارہم سے مراد یہ تینوں اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب جاری ہے۔ اسی طرح چوتھا حدیث میں آتا ہے کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، ہر میت اس مرنے سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا الشہید، مگر شہید۔ شہید جو اللہ کے راستے میں چلا تھا تو وہ مر گیا، تو اب قیامت تک اس کا عمل جاری ہو گیا، اور قیامت تک اسے وہی جو اس کا یومیہ عمل تھا اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا، عمل نہیں ثواب برابر ملے گا۔ اور آثارہم، تو کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، ہر میت کا، اور اس حدیث کو یہ بھی دیکھ لو شہید کو بھی میت کہا گیا ہے، کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، شہید کا عمل جاری ہے، عمل کا مطلب ثواب جاری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ملازم ہے، ریٹائر ہو گیا، نوکری ختم ہو گئی، لیکن پنشن جاری ہے، تو اس طرح شہید کی بھی پنشن اجر یہ جاری رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نمازیں، انبیاء کوئی نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن نمازوں کا اجر جاری رہتا ہے، اعمال کا اجر جاری رہتا ہے، پڑھتے نہیں، کیونکہ نماز کے بعد قیام و قعود بالجسد الانصری یہ ممکن نہیں رہ گیا۔ یہ موت کے بعد افعال عبادت، وہ عبادت نہیں ہے، افعال عبادت اور چیز ہے، عبادت کا تعلق مکلف دنیا کے ساتھ ہے۔ تو آثارہم وکل شیء احصیناہ، تو کتنے معنی ہو گئے آثار کے؟ دو۔ ایک معنی، پہلا معنی نیکی اور نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم، ما قدموا نیکیاں، اور آثارہم ان نیکیوں کی طرف اٹھنے والے اقدام، اور دوسرا معنی صدقہ جاریہ، یعنی ایسے اعمال جن کا اثر باقی رہتا ہے اور جن کا نفع جاری رہتا ہے۔ اس میں تین چیزیں ذکر کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کتاب لکھ گیا یا تفسیر لکھ گیا یا اور کوئی ایسا کام کر گیا جس کے آثار باقی ہیں۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ آثار بندے کے مرنے کے بعد جو اس کے آثار ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کام کر کے گیا، پیچھے کتنے شاگرد چھوڑ گیا، کتنی تصانیف چھوڑ گیا، اور دعوت کے ذریعے کتنے لوگوں کو پیچھے اپنا جانشین بنا گیا، یہ بھی ان آثار کے اندر ہے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا مفہوم، وہ آپ کے پاس لمبی حدیث لکھی ہے کہ ایک وفد آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، کچھ لوگ آئے اور حفاتن عوراتن، وہ ننگے پاؤں تھے، ننگے بدن تھے، اور انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی، اور عموماً وہ قبیلے مضر کے تھے،
بلکہ سارے مضر کے مجاہدین تھے، تو تلواریں اٹھا کے آئے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ مجاہدین جب پہنچے فتمعر وجہ رسول اللہ، تو آپ کا چہرہ انور وہ متغیر ہوا ان کی حالت دیکھ کر، کیونکہ ان بھوکے تھے اور کپڑے بھی نہیں تھے اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور یہ جہاد کے لیے آئے۔ فدخل ثم خرج، آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لے آئے، اندر گئے کوئی چیز ملے لیکن کوئی چیز نہیں، آپ باہر آئے، بلال کو حکم دیا کہ اذان کہے، اذان کہی گئی، اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی، اور پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، اور ترغیب دی کہ ان پر صدقہ کرو۔ تصدق رجل من دینارہ بدرہمہ، آدمی کے پاس جو کچھ تھا دینار سے، درہم سے، کپڑوں سے صدقہ کیا، اور کوئی گندم کا سا لے آیا اور کوئی کھجور کا، اور کالا بلو بشق کے تمرہ، آپ نے فرمایا اگرچہ صدقہ کرو، اگرچہ کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ قال فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری آیا اور وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا تھیلی سی، اور ہاتھ میں آ نہیں رہی تھی، وہ اتنی زیادہ تھی، بل قد عجزت، پھر لوگ شروع ہو گئے لگاتار، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بورے بھر گئے اور کپڑے بھی، اور جب انہیں یہ سامان ملا تو رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، یتحلل، وہ چمک رہا تھا، کأنہ مذہبہ، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے سونے کا پانی پلٹ دیا ہے۔ یہ خوبصورتی بیان کر رہے ہیں مذہبہ، اور یہ صحابی کی محبت کا انداز بھی ہے کہ آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے چہرے پہ سونے کا پانی پلٹ دیا گیا ہو۔ تو یہ آپ کے حسن کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ انداز محبت ہے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے اس طرح کا انداز محبت کثرت کے ساتھ ہے، جو دال بر محبت اور حسن ہے۔ تو اب بات تو اتنی مکمل ہو گئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ خوش ہو گیا، پہلے پریشان تھے اب خوش ہو گئے، لیکن صحابی کا یہ محبت کا اظہار ہے، اور وہ جو منظر تھا اس کو بیان کر رہا ہے کأنہ مذہبہ۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آخری نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور صحابہ کی طرف دیکھا۔ جب صدیق اکبر امامت کرا رہے تھے تو وہاں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ کأنہ وجہ مصحف برکت مصحف، یوں لگ رہا تھا جیسے آپ کا چہرہ قرآن کا ورق ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے مسلم میں کہ عثمان بن مظعون، یہ صحابی جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر نشانی کے لیے کہا کہ وہ پتھر لے آؤ، تو وہ پتھر کسی سے نہ اٹھا، تو پھر آپ نے خود اٹھایا وہ پتھر، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آپ نے اپنے بازوؤں سے کپڑا اوپر کیا اور وہ پتھر اٹھایا تو ہم آپ کے بازوؤں کی چمک اور سفیدی گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ کے حسن کا بیان، کہ آپ نے جب یوں کیا ہاتھ تو آپ کے بازوؤں کی چمک اور بازوؤں کا حسن
اور سفیدی وہ نظر آئی، تو یہ کیا ہے؟ آپ کے حسن کا بیان ہے۔ اور آپ کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ صحابہ کہتی ہیں کہ جیسے دیواروں پہ چمک پڑتی تھی، اور اس طرح آپ کا حسن و جمال، اور یہ کمال تب ہے کہ آپ بشر نور چمکے، یہ چمک رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ نور کی چمک کا کمال نہیں، کمال ہے کہ بشر ہو کے حسن نوریوں سے بھی زیادہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر تھے، لیکن حسن و جمال میں جبریل بھی پیچھے تھا۔ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا۔ تو یہ صحابہ کا ایک انداز ہے۔ اس طرح کی آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی کہ صحابہ کرام آپ کا حسن بیان کس انداز میں کرتے ہیں۔ ہم نے ملاقات کی تو آپ کا ہاتھ کیسا تھا، ہم نے آپ کے چہرے پہ نظر کی تو آپ کا چہرہ کیسا تھا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک ادا کو یاد رکھا، اور یہ وہ کسی صحابی کے آپ نے کان میں پکڑا، عبداللہ ابن عباس کے کان سے پکڑ کے کھینچا، تو وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میرا کان کھینچا تھا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو چھپانے والی بات ہے، کان سے کھینچنا بظاہر، لیکن وہ پیغمبر نے جب کان سے کھینچا تو اس کو وہ ناز سمجھ رہے ہیں، فخر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صحابہ کرام کی بے شمار چیزیں آئیں گی۔ تو یہ ایک پورا عنوان ہے، یتحلل کانہ مذہبا فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ اب یہ حدیث میں جان بوجھ کے لایا، جہاں ایک تو آثارہم کا معنی ہے، دوسرا جتنے اہل بدعت ہیں وہ اپنے بدعات حسنہ کے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرتی ہیں کہ دیکھو جی، من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ بدرھا وبدر من عمل بہا۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اسلام میں ایجاد کرو تو اس کا اجر ہوگا، یہ بدعت حسن ہے، اور برا ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ ہر بدعت مذموم نہیں، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، اس حدیث سے لیا۔ لیکن یہ ان کی جہالت ہے، دعویٰ ہے بدعت حسنہ کا، اور دلیل دے رہے ہیں سنت حسنہ کی۔ کوئی سمجھ نہیں، دعویٰ کس کا ہے؟ بدعت حسنہ کا، اور دلیل کس کی ہے؟ سنت حسنہ کی۔ اور ویسے یہ شرن بھی سنت ہے کہ پیغمبر نے ترغیب دی تو صحابہ نے صدقہ کیا، تو یہ بدعت کیسے بن گئی؟ ترغیب رسول پہ صحابہ صدقہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت کیسے بنی بھائی؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے تقریر کی، خطبہ، تو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کا مطلب جس نے سنت پہ عمل کیا، اور من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے برا طریقہ، یعنی کوئی بدعت نکال دی، کوئی برا طریقہ نکالا، تو اس کا وزر بھی اس کو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کا وزر بھی اس کو ہوگا۔ اور وہ سنتن سیئتن سے مراد کیا کہ کسی لوگوں کو قبروں کی پوجا پہ لا گیا اور شرک پھیلا گیا، جمہوریت پہ لگا گیا، اور اسی طرح سینما بنا گیا، یا مسجد میں چندہ دیا جو بدعتیوں کی مسجد تھی اور مشرکوں کی مسجد تھی، ان کو کوئی تعاون کر گیا، تو جب تک وہ مسجد میں بدعت ہوتی رہے گی اس بزرگ کو بھی عذاب ملتا رہے گا، وہ پیچھے عذاب، ایصال عذاب ہوتا رہے گا۔
ایک اصال ثواب ہے اور ایک کیا اصال عذاب ہے. یہ اصال. اسی طرح کسی بدعتی خطیب کی تقریر کروائی، اس کی وجہ سے کوئی لوگ بدعتی بن گئے، تب بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ اصال عذاب ہوتا رہے گا. کسی طالب علم کو بدعتیوں کے مدرسہ میں داخل کرا کے آیا اور وہ کراچی والے عقیدے کا بن گیا یا بدعتی بن گیا، تو وہ آگے جتنوں کو گمراہ کرے گا، اس کو بھی اس کا وزر من عمل بہا، اس کو بھی اس کا وزر ہوگا. سمجھ گئے میری بات؟ تو آثار ہوم کے کتنے معنی ہو گئے؟ بولو کتنے معنی ہو گئے؟ 3. آثار ہوم کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3. پہلا نیکی کی طرف چلنے والے آثار، اور اسی طرح بدی کی طرف چلنے والے آثار، اور دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا طریق حسنہ اور طریق سیئہ. جو غلط رسم نکال گیا اس پر جو لوگ چلیں گے ان کو بھی گناہ ہوگا اور اس کو بھی پوری لتریشن ہوگی. تو اس لیے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، خصوصاً مولوی حضرات کو. ما قدموا بآثارہم بکل شیء احصیناہ، اور ترقی ہے، ہر چیز کو ہم نے شمار کیا، شمار کر رکھا ہے. فی امام مبین، امام مبین سے مراد دفتر اعمال. یوم ندعو کل اناس بے امامہم، وہاں بات ہو گئی. تو ایک معنی کیا ہے؟ دفتر اعمال. بولو بھائی، دفتر اعمال. دفتر ملائکہ لکھا ہے، یعنی جو فرشتے لکھتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں دیکھیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام سب کو جانتا ہے، امام سب کو جانتا ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم کہتے ہیں بھائی جی یہاں جاننے کی بات نہیں ہے، پھر مانا کر ہر چیز امام کے اندر ہے، کیونکہ یہ تو فی امام مبین ہے نا، تو امام میں مشکل پیدا ہو جائے گی. اگر ہر چیز امام کے اندر گئی تو امام پچا ہی نہیں سکے گا. کل شیء احصیناہ. سمجھ گیا جواب یا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال ان کو کوشش کرو کہ ہر چیز امام کے اندر نہ ڈالو. تو یہ دفتر اعمال نامہ ہے. بکل شیء احصیناہ فی امام مبین.